اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا تمہاری سماعت اور بصارت لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں دے دے گا؟ غور تو کرو کہ ہم کس طرح نشانیاں الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں، پھر بھی وہ روگردان ہوئے جاتے ہیں۔ تم کہہ دو کیا تم اپنے آپ کو اتنا سمجھتی ہو کہ اگر خدا کا عذاب تم پر اچانک کھلم کھلا آ جائے تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے مقرر کر کے، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیکوکار ہوں گے ان پر نہ کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے عذاب ان کو پہنچ جائے گا۔ تم کہہ دو کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تم کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اور جو لوگ خوف کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ اپنے رب کی حضور میں جمع کیے جائیں گے کہ وہاں ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، تاکہ وہ ڈریں۔ اور جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں ان کو نہ نکالو، نہ تمہارے ذمے کچھ ان کا محاسبہ ہے اور نہ ان کے ذمے کچھ تمہارا محاسبہ کہ تم ان کو نکالتے پھرو اور ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کا امتحان بعض کے ذریعے سے کیا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہم میں سے ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے تمہاری بنسبت زیادہ باخبر نہیں ہے؟ اور اے رسول، جس وقت تمہارے پاس وہ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت واجب فرمائی ہے کہ تم میں سے جو شخص از روئے جہالت کوئی بدی کرے گا پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور خرابی کی اصلاح کرے گا تو خدا تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ قصورواروں کا راستہ صاف معلوم ہو جائے۔ کہہ دو کہ مجھے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کرنے لگوں جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہ کروں گا کہ اس صورت میں بھی راستہ سے بھٹک جاؤں اور ہدایت یافتہ نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اختیار صرف خدا ہی کو ہے۔ وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر وہ میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی کرتے ہو تو میرے تمہارے مابین معاملہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان خزانوں کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور ایک پتا بھی ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور کوئی تر اور خشک ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اور وہ خدا وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور دن میں جو کاروائی تم کر چکے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، پھر تم کو اسی میں اٹھاتا بٹھاتا ہے کہ مقرر کیا ہوا وقت پورا ہو، پھر تمہاری بازگشت اسی کی حضور میں ہوگی، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس سے تم کو آگاہ کر دے گا۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کو خاتمہ کر دیتے ہیں، اور وہ کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ اپنے برحق مالک کی طرف پھیرے جائیں گے۔ خبردار رہو، اختیار اسی کا ہے اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ تم کہہ دو کہ خشکی اور تری کے اندھیروں سے تم کو نجات کون دیتا ہے، جس سے تم رو رو کے اور چپ کے دعا مانگتے ہو کہ اگر اس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔